السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی پاکستان اور کچھ بین الاقوامی خبروں پر اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہیں۔ آج خان صاحب نے ٹیکسلا میں تقریر کی، آپ نے دیکھا، اور سخت لہجہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اور آج بھی انہوں نے جو باتیں کہیں بلا شبہ وہ کسی حد تک درست ہیں اور حقائق پر مبنی ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ملک دشمن عناصر کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر خان صاحب نے آج روشنی ڈالی اور اپنا اگلا لاہ عمل جو ہے بتایا ہے۔ خان صاحب کی آج کی تقریر سے میں سمجھتا ہوں، میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے 72 گھنٹے یعنی اگلے 3 دن کے اندر خان صاحب جو ہے کچھ اہم اقدام کا اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ میری اپنی اطلاعات بھی ہے، اور خان صاحب کی آج کی تقریر سے بھی میں نے دونوں کو جب میں نے جوڑا ہے، کچھ جو میرے پاس اطلاعات ہیں اور جو خان صاحب کی آج کی تقریر ہے، ان دونوں کو اب میں نے کمبائنڈ کر کے میں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 3 دن جو ہے نا، خان صاحب اگلے 3 دن کے اندر جو بھی تحریک چلانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، وہ اب 3 دن کے اندر کریں گے، جو کہ کل کہا گیا تھا ان کی جانب سے، فواد چودھری کی جانب سے، کہ اگلے 7 دن اہم ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 7 دن نہیں بلکہ 3 دن اہم ہوں گے۔ اچھا، کل آپ کو پتہ ہے کہ جو سارا سلسلہ ہوا تھا عمران خان کی گرفتاری کا، کچھ تو میں نے کل شام کو جس وقت سارا سلسلہ چل رہا تھا، لوگ جمع ہو رہے تھے، تو کل میں ویلاگ ریکارڈ کرا چکا تھا۔ میں نے آپ کو ہلکا سا ٹپ دے دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ گرفتاری شاید کا جو اتنا شور مچا ہوا، اس کا تو شاید کچھ نہ ہو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا جو ہے نا، اس حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک شوشہ ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کیا اور وہی ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ معاملہ جب قوم جمع ہوئی تو وہ معاملہ جو ہے نکل گیا۔ اچھا، اب اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو کل جو کچھ ہوا ہے نا، اس جو اچانک لوگ نکلے اور سارا مسئلہ ہوا، تو وہ پھر بین الاقوامی سفارت خانوں نے بھی اس کو نوٹ کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر سے ہوتا ہے، تو کل جس طریقے سے لوگ نکلے اور جو ایک سارا ایشو بنا، جو انہوں نے ٹیسٹ چیک کیا تھا، بیسیکلی تھا تو ارادہ تو تھا کچھ ان کا دیکھیں بھائی، اگر شاید ہو سکتا ہے کچھ نہ ہوا ہو تو دیکھیں گے، کچھ کریں گے، لیکن ان کے کہتے ہیں نا کہ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا کوئی یہ معاملہ بنے گا۔ اچھا، یہ جو سارا سلسلہ ہوا اور کل اچانک جو سے کہتے ہیں نا، میں اگر الفاظ اپنی ہوں کہ پاکستان ابل پڑا، تو کل جب پاکستان ابلا ہے ساری جگہ سے، پورے پاکستان میں جب لوگ بغیر کال کے جب لوگ اتنے سارے نکلے ہیں صرف عمران خان کی گرفتاری کا سن کر، تو اس پر جو سارے وائر گئے، اور یہاں سے ظاہر سفارت خانے دیکھ رہے ہیں، سارے معاملات گئے تو وہاں بھی پہنچا۔ آپ کو پتہ ہے کہ واشنگٹن کے اندر ایک بہت اہم اس وقت ہمارا وقت موجود ہے، میں بتاؤں گا وہ، اس حوالے سے بھی مجھے کچھ پتہ لگے، تو وہ وہاں بھی انہوں نے دیکھا، اور بلکہ میں نے جب واشنگٹن سے اپنے ذرائع سے تحقیق کی تو مجھے یہ پتہ لگا کہ انہوں نے اس تمام یہ جو مشق کل کی تھی مریم نواز صاحبہ نے، اس بارے بتا چکا ہوں کہ سب مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف کی ماں کے اوپر ہوا تھا سارا، اس پہ انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، بڑی بابسوخ ذریعے سے آپ کو بتا رہا ہوں، میرے واشنگٹن کے ذرائع نے بتایا، اور انہوں نے فوری طور پر یہاں رابطہ کیا، ان سے تو نہیں کیا لیکن اپنے جو یہاں پہ دوسرے، آپ کو پتہ ہے کورس کے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے جو ملک کو دیکھنے والے ہمارے اہم ادارے ہیں، جنہوں نے کہ ریاست کی نظریاتی اور سیاسی سرحدوں کی اور ساری جو انہوں نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، وہ سوئے تو نہیں ہیں، وہ کسی کو اجازت، ٹھیک ہے وہ نیوٹرل ہیں، میں نے آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیوٹرل ہیں، ایک آدمی اگر کوئی ساتھ دے رہا ہوگا، 2 کوئی ساتھ دے رہا ہوگا، 3 کوئی ساتھ دے رہا ہوگا، لیکن 3 آدمی یا 4 آدمی جو ہیں پورا ادارہ نہیں ہوتے، گو کہ ایک ان کی کمانڈ ہوتی ہے، ان کمانڈ کی وجہ سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ ادارہ نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے پھر یہاں پہ ان سے لوگوں سے کہا کہ ان کو کہو کہ ذرا انسان بنے، اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ مجھے بتانا کہ جب وہاں پر ہمارا ایک اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن وہاں پر موجود ہو، اور وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہو کہ رجیم چینج کے حوالے سے سارے معاملات، اور یہاں سے جب پی ڈی ایم نے بھی ان کو پورا کہہ دیا ہو، انہی کا ظاہر بندہ گیا ہو، اگلا آنے والا آرمی چیف بھی ان کے ساتھ ہو، مزید آگے کی کچھ بریفنگ کے معاملے ہوں، تو وہ ظاہر ہے جا کے وہ یہی کہیں گے نا کہ ہم نے یہ کام کیا تھا،
ہمارا یہ کام تھا، ہم اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح ملک کو لے کے چل رہے ہیں، اسٹیبلش ہو جائیں گے سارے معاملات، سارے پروسیجر جو ہے ہم نے یہ کام کیا، اور پیچھے سے پتہ لگے خبریں آئیں ٹی وی کے اوپر CNN وغیرہ پہ چلنے لگے نا، وہاں تو بڑی ہلڑ بازی ہو گئی، لوگ عمران خان کے لیے نکل کے آ رہے ہیں اور سارا معاملہ خراب ہوا، تو پھر جو لوگ ایک صورتحال وہاں پروڈیوس کر رہے ہوں گے ان کی تو پوزیشن اوبیسلی خراب ہوگی ہی نہیں ہوگی. یہ مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. تو ادھر سے بھی ان کو جھاڑ پڑی. مطلب بتانے کا مقصد یہ کہ ان کے مقدر میں جھاڑ ہی پڑی ہے. میں نے آپ کو یاد ہے ہمیشہ میں کہتا تھا کہ یہ کام کر کے پھنس جائیں گے. میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ نواز شریف نے حکومت تو لے لی لیکن غلط طریقے سے. اکڑ فوں ان کے اندر بھی بہت ہے، اکڑ ان میں بھی کم نہیں ہوتی. جب یہ بات کہی گی تو اکڑ ان میں بھی کم نہیں ہوتی. ان کو بھی پھوں پھاں ہے، ادھر کچھ دوسروں کو بھی پھوں پھاں ہے، تو وہ پھوں پھاں کے چکر کے اندر ریاست کا جو نا معاملہ بگڑ رہا ہے. اچھا خیر، اب جب یہ ساری کہانی ہوئی تو ان کو در پریشانی ہوئی اور پھر انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی خبردار. اب میں ایک بات آپ کو پہلے بھی میں نے بات کہی تھی اور اسی چینل کے ذریعے آپ کو بتایا تھا کہ طاقتور حلقے جو ہے نا انہوں نے صاف ان کو کہہ دیا تھا موجودہ حکومت کو کہ بھائی تم نے اگر کوئی الٹے سیدھے کام گرفتاری کر کے کچھ الٹا سیدھا کام نہیں کرنا. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو ہم تمہارے ماتحت ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. محتاط الفاظ بتا رہا ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن اس حد تک جس حد تک کہ ہمیں آئین اجازت دیتا ہے. اوبیسلی جب حکومت شہباز شریف کی ہے تو چیف ایگزیکٹو تو شہباز شریف ہے نا، تو فوج ان کے ماتحت ہوئی، ادارے یا ایجنسیاں ان کے ماتحت ہوئی. تو انہوں نے کہا ایک حد تک ہم تمہارے ماتحت ہیں لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہم جائز اور ہر ناجائز کام کے اندر تمہارے ساتھ ہوں گے. یہ بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں طاقتور حلقوں کے حوالے سے اور آج پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں. اب لوگ بہت سارے نہیں سمجھتے، اب وہ لوگ بلا وجہ فوج کو برا بھلا کہنے لگتے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. میں نے آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ دی کہ ایک آدمی یا دو آدمی یا تین آدمی، تین آفیسر یا چار آفیسر اگر غلط ہوں یا ان کی کوئی اپنی پالیسی ہو یا کوئی ڈر گئے ہوں یا دب گئے ہوں یا کچھ ہو سکتا ہے کچھ اور بہت بڑی گیم انہوں نے سوچ رکھی ہو، کوئی بہت بڑا ٹریپ دے رہے ہوں، کسی کو ٹریپ کر رہے ہوں، سمجھے نا، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے لیکن وہ پورے ادارے کی پالیسی نہیں مانی جاتی. وہ تو جب مانی جائے گی بات، جب وہ معاملات ختم ہو جائیں گے، جب ایک پکچر کلیئر ہو جائے گی، سب پتہ لگے گا کہ کس نے کیا کیا، تو پھر آپ سمجھیں گے، آپ کو صحیح پتہ لگے گا کہ کون اس میں ڈرا تھا، کون ٹریپ ہوا تھا، کس نے دھوکہ دیا تھا، کون قوم کے ساتھ تھا، کون ملک کے ساتھ تھا. وہ ساری چیزیں آپ کو بعد میں پتہ لگیں گی. اگر جو صورتحال اس وقت جو سامنے چلی، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ فوری طور پر جو ہے نا، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کوئی فوری فیصلہ نہ کریں، دیکھتے جائیں حالات کو. ہاں یہ ہے کہ ذہن کے اندر اپنے رکھیں، مائنڈ میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے آپ سبوں کو، اب دیکھتے رہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. وہ دیکھ کر اس حساب سے پھر فیصلے جو ہے انسان بعد میں سوچتا ہے کہ کیا میں فیصلہ کروں، کیا بات کروں. خیر، تو انہوں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کریں جو کچھ کرنا ہے لیکن لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ گڑبڑ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو بتا چکا ہوں افغانستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے حالات درست نہیں چل رہے. دوسرے آپ کو پتہ ہے کہ جو رجیم چینج ہوا تھا، جس طریقے سے جو بھی جیسے بھی ہو گیا رجیم چینج، اس کی وجہ سے ہم سارا معاملہ خراب ہو چکا ہے. تو اس لیے انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم عمران کی گرفتاری میں آپ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. ہاں اگر قانون کے لحاظ سے قانونی طور پر اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہو، قانون میں کوئی گنجائش ہے تو آپ قانونی طور پر آپ جو کام کر سکتے ہیں کریں. لیکن مطلب اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ آپ کے کسی ناجائز کام کے اندر یا کوئی پولیٹیکل ریونج کے اندر آپ ہمیں ساتھ لے لیں گے تو ہم ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم اگر کچھ کام اپنے طور پہ کر رہے ہیں، مطلب ہم نے اگر کسی کو مثلا XYZ کو ہم نے اقتدار سے ہٹا دیا یا اگر کسی وجہ سے آپ کو بٹھا دیا یا آپ کو کل ہٹا دیں گے یا آپ کو ہم نے پرماننٹ رکھنا ہے، یہ ہمارے اپنے فیصلے ہیں. ان کو کہیں آپ اپنی حمایت سے نہ سمجھیے گا. آپ اپنا کام کریں، جو کر سکتے ہیں. آپ کو اگر چانس ملا ہے آپ کریں، سمجھ گئے. لیکن اس مہلت کو یا اس چیز کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس کو جائز اور ناجائز طریقے سے آپ کسی کے لیے سیاسی انتقام کے لیے یا ملک کے اندر کوئی بہت بڑی ہجانی کیفیت یا کوئی بہت بڑا مطلب کو جسے کہتے ہیں نا پاگل پن والا انقلاب تو آتے ہیں نا، لیکن کوئی بیوقوفی والا انقلاب لانے کی آپ کوشش نہ کیجیے گا. یہ ان کو میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں، یہ ان کو پیغام تھا اور یہ پیغام کل بھی ان کو دیا گیا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ وہ سارا معاملہ پھر ٹھوس. میں آپ سے پہلے کہتا رہا ہوں کہ کچھ عدلیہ کے لوگ اور کچھ لوگ ہیں حق کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ ورنہ عمران خان کب کے اندر ہو چکے ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ کتنا دباؤ ہے امریکہ کا، لوگوں کو نہیں معلوم. یہ تو ٹھیک ہے جو لوگ ہمارے سارے تجزیہ نگار آتے ہیں، بڑے سینئر ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. دیکھیے ایک چیز لوگوں نے بہت آج مجھ سے پوچھی، میں ایک تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں. آج کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں ٹال دیتا تھا، لیکن آج بہتر ہے کہ میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. وہ یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے رہے کہ فیض صاحب آپ اکثر کوئی بات کر جاتے تو عموماً وہ صحیح ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ مطلب ظاہر سی بات ہے جو بات ہوتی، مثال پر کل میں نے یہ کہا تھا آپ کو کل صبح کہ بھئی یہ
کابینہ کے اندر جو ہے یہ فیصلہ ہوگا عمران خان کے خلاف جو سائفر کے مسئلے کے اوپر، اور کابینہ فیصلہ کرے گی، اور کابینہ سے فیصلہ کرنے کے بعد عمران خان کے خلاف جو ہے تحقیقات ہوں گی، اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہاں کابینہ میں فیصلہ ہوگا، اس کے بعد پھر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا، اور پارلیمنٹ میں جا کے اس کی توثیق کرائی جائے گی خان صاحب کے اوپر، تاکہ بعد میں عدلیہ جو ہے اس میں مداخلت نہ کر سکے، خان صاحب کو کوئی ریلیف نہ دے سکے یہ کہہ کر کہ یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ کل میں نے جب شام کو بات کہی تھی تو آج صبح یہ بات ہوگی، تو بہت سارے لوگوں نے، مطلب کئی باوسوخ لوگوں نے مجھ سے پوچھا فون کر کے کہ یار فیصل صاحب کہ یا تو وہ کہتے ہیں یا تو آپ، میں نے بھائی میں کسی کے کیمپ میں نہیں ہوں، میں ایک بات آج آپ کو اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، ہلکا سا ایک ٹچ دوں آپ سمجھ جائیں کہ دیکھیے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، میں ان سے سیکھتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جاتے ہیں عمران خان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور وہ پرویز الہی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور بہت سو کے ساتھ جا رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں، بات کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے تجزیوں میں بتا دیتے ہیں، یا نارمل اگر نہیں بھی جاتے، یا اگر نہیں ہے ان کی، اگر وہ کلپ نہیں آتی تو پھر بھی وہ کہہ دیتے ہیں جا کے، ظاہر ہے جھوٹ تو کوئی نہیں بولتا، ظاہر ہے مل کر آتے ہیں۔ مثال طور پر کوئی تجزیہ نگار یا کوئی بڑا یوٹیوبر پرویز الہی سے مل کر آیا، اس نے آ کر کہا کہ جناب میں تو آج پرویز الہی سے میری ملاقات ہوئی تھی، یا میں نے ان سے ٹیلی فون پر بات کی، تو ظاہر سی بات ہے جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ لوگ یا اور بہت سارے لوگ، بہت سارے شاید ہو سکتا ہم بھی شامل ہوں، تو ہم یہ فوری طور پر ایک چیز کو طے کر لیتے کہ یار یہ بندہ جو بات کر رہا ہے تجزیہ نگار، اس کی آج پرویز الہی سے بات ہوئی ہے، تو یہ جو بات کر رہا ہے یہ بالکل صحیح کر رہا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بندہ پرویز الہی سے مل کر آ گیا، یا جس نے پرویز الہی کو جو بندہ کوٹ کر رہا ہے، دیٹ مین پرویز الہی کو پتہ ہے کہ یہ آدمی ایک ویل نون اینکر ہے، ویل نون یوٹیوبر ہے، اور یہ ایکسپوز ہے۔ میں اگر اس سے کوئی بات کروں گا تو آبویسلی یہ کل کے یوٹیوب کے اندر یا پرسوں اس کے پروگرام کے اندر یہ بات آ جائے گی، تو پرویز الہی ہمیشہ اس کو وہ بات بتائے گا جو وہ پبلک کرنا چاہتا ہے، وہ بات کبھی اس سے ڈسکس نہیں کرے گا جو کل ہونے والی ہوگی یا اس کے پلان کے اندر ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو وہ ہر کوئی آدمی، ایون میں بھی ہوں، اگر میرے سامنے کوئی آدمی اگر کوئی اینکر ہو یا کوئی آدمی ہو، مجھے پتا ہے کل اس نے اپنا پروگرام کرنا ہے، تو میں اس کو وہ چیز نہیں بتاؤں گا، میں وہی چیز بتاؤں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ آگے جانی چاہیے، لوگ دیکھیں، لوگوں کو پتہ لگے، لیکن کوئی چیز اہم چیز ہوگی وہ میں کبھی اس کو نہیں بتاؤں گا۔ لیکن جب ہم رابطے کرتے تو ہم کسی کو نہیں بتاتے، کیونکہ میرا ایک اصول ہے، جب ہمارے کسی سے بھی کوئی بھی سطح میرا اگر بات ہوتی ٹیلی فون پہ ہو، جو کوئی بھی ہو، تو ہم کو یہ پتا ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں یا میرا کوئی پیغام ہوتا ہے تو بس اس پیغام کی حد تک ہوتا ہے، کہ پھر جب ہم بات کر لیتے ہیں تو پھر ہم کو کہہ دیتے ہیں کہ نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں لوگ بتا دیتے ہیں، اور ہمارے پاس پتہ لگ جاتی ہیں وہ چیزیں جو کہ صرف فیصلہ ہوا ہوتا ہے، اور جن کو اعلان نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں میں لے آتا ہوں۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ آپ شاید کوئی پریڈکشن وغیرہ، کوئی غیب کا حال مجھے نہیں پتا، نہ کوئی میرے پاس چڑیا ہے، نہ کوئی میرے پاس بندر ہے۔ تو بہت سارے لوگ، آج ایک بہت ہی اہم دو شخصیت نے مجھے پوچھا تھا کہ فیصل صاحب کل آپ نے بات بڑی زور کے دے کے کہی تھی، اور یہ آج یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس پہ پھر میں نے آپ کو یہ وضاحت کر دی۔ خیر یہ تو ایک بات ہوگی چھوٹی سی، میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا اب یہ سارا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب کل یہ جو کابینہ کا مسئلہ ہوا تھا، انہوں نے کابینہ میں بات کر لی، جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ ان کی کوشش تھی کہ بھئی یہ کابینہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، اور پارلیمنٹ میں یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کے خلاف کو آرٹیکل 6 وغیرہ کا مقدمہ، جیسے میں نے پہلے کہا تھا ان کے پلان میں تھا، لیکن میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ زرداری صاحب اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گے، بلکہ زرداری کے علاوہ بہت سے لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ بھی سن لیں آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر اگر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنتا ہے تو قانونی طور پر عمران خان نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ یہ آرٹیکل 6 کے شکنجے میں آئیں، لیکن جو دوسرے ہیں، خاص طور پہ زرداری صاحب، زرداری کی میں بات کروں، خاص طور پر زرداری صاحب کے کچھ ایسے اعمال نامے ڈبہ نمبر 10 کے اندر موجود ہیں کہ اگر وہ کھل گیا تو پھر زرداری، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ فلم چل گئی، اگر یہ روایت قائم ہو گئی ایک دفعہ آرٹیکل 6 کی، تو عمران کو تو کچھ نہیں ہوگا لیکن میں پھنس جاؤں گا، کیونکہ کبھی نہ کبھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران آ گیا، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ راستہ تو میں نے کھول کے جا رہا ہوں، جیسے بار بار عمران خان کہتے ہیں کہ یہ مقدمے ہم نے تو قائم نہیں کیے تھے، مقدمے تو تم نے قائم کیے تھے، تمہارے ساتھیوں کے دور میں قائم ہوئے۔ تو بنیادی طور پر وہ زرداری صاحب بہت جو ہے نا آگے کی سوچتے ہیں، بہت آگے مطلب وہ آگے گول رکھ کے کھیلتے ہیں وہ، تو اس لیے وہ مخالفت کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مخالفت کریں گے۔ تو یہ بات جو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران کے خلاف آرٹیکل 6 وہ نہیں ہوگا، آرٹیکل 6 والا معاملہ وہ یہی ختم ہو جائے گا۔ اچھا اب واشنگٹن جو وفد گیا ہوا اس کے حوالے سے سن لیں۔ واشنگٹن میں جو وفد گیا ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی، پینٹاگون کے ساتھ بھی ہوں گی، اور 2-4 اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، اور آج
ہمیں پتہ لگا ہے کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے اندر جو پیس کیپنگ فورس اور جو یونائٹڈ نیشن کے جو فوجی کمانڈز ہوتے ہیں ان کے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور 2-3 لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن جو 5 دن کا دورہ ہے وہ اس لیے ہے، میرے پاس آ رہی ہیں آہستہ آہستہ چیزیں، لیکن میں ہمیشہ ڈبل چیک کر کے بتاتا ہوں۔ وہ 5 دن کا دورہ جو ہے اس لیے ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ڈسکس ہونی ہے۔ عمران خان کے بارے میں ڈسکس ہونا ہے، عمران خان کا کیا مستقبل ہے، عمران خان کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، ان کی گورنمنٹ ظاہر سی بات ہے رجیم چینج ہوئی ہے تو رجیم چینج کو آگے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور عمران خان کو اگر کیسے کیا دیوار سے لگانا ہے، ان کو چھوٹ دینی ہے، ان کو کیسے کارنر کرنا ہے، یا اگر ان کو اقتدار میں لے کر آنا ہے تو کس طریقے سے لے کے آنا ہے، کیسے ان کو چلانا ہے، کیونکہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ رشیا کی اور اس وقت لگی ہوئی ہے امریکہ کی، تو پاکستان اس حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے اہم حلقوں سے کہ جو امریکہ کی جو پالیسی ہے یوکرائن کے حوالے سے اور رشیا کے ساتھ جو اس وقت امریکہ کی پالیسی ہے اس کو بھی پاکستان نے ٹو کرنا ہے، اس حوالے سے بات چیت ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز مجھے بتائی گئی کہ افغانستان کے حوالے سے جو اس وقت افغانستان کی صورتحال خراب ہے اس حوالے سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان سے بات کی جائے گی، وہ جو ہیں سینڈ کام کے لوگ وہ اس ایشو کے اوپر ان سے بات کریں گے۔ تو اس کے علاوہ پھر انڈیا کا بھی ایک ایشو آ رہا ہے، انڈیا کے حوالے سے بھی دو پوائنٹ جو ہیں ٹیبل کے اوپر ہیں، تو یہ سب کچھ ملا ملو کے اور تقریباً 5 دن ظاہر لگیں گے، تو اس لیے یہ 5 دن کا دورہ ہے۔ تو اب اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ یوکرائن کے حوالے سے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو طاقتور حلقے ہیں روس اور یوکرائن کے حوالے سے اور ایون چائنا کے حوالے سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ان سے ڈسکس ہونے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے واپس آنے کے بعد جو ہے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں تبدیل ہوتی نظر آئیں گی۔ لیکن مجھے ایک بات لگتی ہے کہ عمران خان کی جو اتنی سپورٹ ہے اور جس طرح قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، مجھے اب نہیں لگتا کہ کوئی یہ موجودہ حکومت یا طاقتور حلقے، میں نے بتا بھی دیا آپ کو، مجھے واشنگٹن سے پتہ لگ گئی تھی کہ کوئی بھی غیر قانونی کام تو خیر ابھی عمران خان کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز کا مجھے خطرہ ہے، جو زرداری صاحب مخالفت کر رہے ہیں نا، تو اس مخالفت کو کوئی یہ نہ سمجھے، میں بہت محتاط الفاظ میں ایک بات کر کے جا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ زرداری صاحب اگر آرٹیکل 6 کی مخالفت کر رہے ہیں تو میں نے آپ بتا دی تھی کہ وہ آرٹیکل 6 کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اپنا اور کچھ دوسرے سیاستدانوں کو اپنی بھی بعد میں اپنا خطرہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو فری ہینڈ دینا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ٹوٹل ہٹا دیا جائے، محتاط الفاظ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہٹ گئے نا بہت سارے لوگ، مرتضیٰ بھٹو بھی ہٹا دیے گئے، بے نظیر بھٹو بھی ہٹا دیے گئے، اور اس کام میں زرداری صاحب بہت ماہر ہیں۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو ساری چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طاقتور حلقے جو پاکستان کی جنہوں نے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی جنہوں نے حفاظت کا حلف اٹھایا، کیا وہ اس کی اجازت دیں گے کہ کسی قسم کا کوئی بڑا ٹرموائل پیدا ہو؟ میں نہیں سمجھتا۔ تو میں نے آپ کو ایک محتاط طریقے سے بات بتا دی، تو یہ بہرحال یہ کہ آئندہ آنے والے جو ہیں دن بہت اہم ہیں، اور جو اب نئے آرمی چیف آئیں گے وہ بھی ان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہوگی کہ یہ افغانستان کا ایشو ہے اور یوکرائن کا ایشو ہے، اور پلس عمران خان، کیونکہ عمران خان بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت پاکستان کے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ جو بھی معاملہ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہے، وہ چلے گا۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا ایک بات بڑی اہم ہے وہ رشیا کے حوالے سے کہ روس نے آپ کو پتہ ہے 4 علاقوں پہ اپنا قبضہ کر کے ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن آج وہ لیمن کے علاقے میں جو ہے دوبارہ سنا پیش قدمی ہوئی ہے اور اس علاقے کے اوپر جو ہے یوکرین نے قبضہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے روس کی فوج پیچھے ہٹی ہے۔ میں نے صبح رابطہ کیا تھا کچھ اپنے جو ہوتے ہیں میرے ڈائریکٹ معاملات، ان سے پتہ کیا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے روس کسی وجہ سے اسٹریٹجی کی وجہ سے پیچھے ہٹا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج شام تک وہ بہت بڑے پیمانے پہ وہ ہیں، ان کے کیا نام ہے اسکندر میزائل ہیں شاید، میں نام یاد نہیں ہے مجھے، اسکندر میزائل اور بہت بڑی ایک وہ ہیوی ویپنری کے ساتھ جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ کاؤنٹر کریں گے اور وہ علاقہ جو چھوٹا سا گیا ہے وہ واپس لے لیں گے۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس صورتحال کا، کیونکہ پیوٹن نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ انہوں نے یہاں پہ کوئی حرکت کی تو ہم اس کا سخت جواب دیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا بڑا جواب دیں گے۔ اچھا، دوسری جانب پیوٹن کے اس کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم بڑا جواب دیں گے، اور پیوٹن نے واضح کر دیا ہے سفارتی طور پر بھی، تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ نیٹو بھی تھوڑا ایک قدم پیچھے ہٹا، اور نیٹو نے کہہ دیا کہ ہم براہ راست فوری طور پر اس کو جو ہے جلد بازی میں نہیں دیں گے یوکرین کو نیٹو کی ممبرشپ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب نیٹو کو بھی احساس ہو گیا، ظاہر سی بات ہے اپنی ایجنسیز ہوتی ہیں، سیکریٹس ان کی لائن ہوتی ہے، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ حالات جو ہیں خراب ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جو نارڈ اسٹریم لائن جو ٹوٹی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا، میرا شروع سے کہنا تھا
اور میری معلومات تھی، میرا تجزیہ بھی تھا، جو کچھ بھی تھا، میں نے کہا تھا کہ اس کو امریکہ نہیں اڑایا کیونکہ امریکہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اب وہ یہ اس ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وہ اس کی ریپیئر کر دی ہے اور رشیا نے کر دی ہے، اور لہٰذا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب رشیا دوبارہ ان لائنوں کی بہت زیادہ نگرانی بھی کرے گا۔ تو یہ ساری ایک صورتحال ہے۔ دوسرا انڈونیشیا میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ، وہاں فٹ بال کا ایک میچ ہوا تھا، آپ کو شاید پتہ لگا ہوگا، وہاں پہ شائقین کے درمیان ہلڑ بازی ہو گئی اور بڑی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، جس میں تقریباً 200 کے قریب لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں سینکڑوں لوگ زخمی ہیں۔ یعنی فٹ بال کے میچ کے اندر اتنی زبردست وہ ہڑبونگ مچی کہ 200 افراد کا ہلاک ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ دوسرا ایران کے حالات باقی بہت خراب ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایران میں بھی اس وقت وہ جو حجاب کا مسئلہ ہے وہ بڑھ گیا ہے بہت، اور وہ بڑھ کر اب افغانستان تک پہنچا ہے۔ پاکستان میں ٹی وی میں کسی چینل نے تو نہیں بتایا، شاید غیر ملکی ایران کے چینل نے بھی نہیں بتایا، نہ افغان چینل نے بتایا، لیکن ہمیں کابل سے اطلاع ملی ہے کہ تقریباً 10 یا 12 عورتوں کو وہاں پہ گولی مار دی گئی اور بہت بڑا کیا کہتے ہیں مظاہرہ ہوا، لیکن وہ معاملہ بھی نہیں دبرا اور وہ معاملہ اب یہاں یورپ تک پہنچ گیا ہے۔ کل فرانس کے اندر جو ہے بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے ایران کی حکومت کے خلاف، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مظاہرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران کی حکومت کو لے بیٹھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جو کچھ بھی کل صورتحال ہوتی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سائفر جو ہے بس وہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، سائفر کی حقیقت آپ کو پتہ لگی گئی ہوئی، آج انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کی تحقیقات کرائیں گے، وہ تو آپ نے ساری خبریں سنی لی ہوں گی اور سب کچھ انہوں نے مان لیا۔ پہلے بی بی مریم فرماتی تھی کہ ہے ہی نہیں سائفر، جھوٹ ہے، اب کہتے ہیں ہم اس کی تحقیقات کرائیں گے، تو اب اس کا فیصلہ جو نا پھر اب آپ لوگ خود ہی کر سکتے ہیں، میرے پاس اب کوئی الفاظ نہیں کہنے کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔